السلام علیکم دوستوں، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو صلاح الدین ایوبی کے مصر پہنچنے سے لے کے کس طرح نازی سے ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بتایا تھا۔ اب میں آپ کو آگے کی ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ نازی سے جب صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ہوئی تو نازی کو حضرت صلاح الدین ایوبی جان گئے کہ کیسا آدمی ہے، لیکن نازی اتنا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے وفادار اقتدار شیطانیت کے ساتھ تھا۔ اس لحاظ سے وہ پتھر تھا، مگر جسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتا تھا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا۔ صلاح الدین ایوبی کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا رہتا تھا۔ اس نے مصر کے مخالف خطوط سے صلاح الدین ایوبی کے حقوق کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ نازی نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی جو باڈی گارڈز ہیں، جس کی فوج لگ بھگ 50,000 ہے، وہ ان کے منتظر ہیں۔ یہ قوم کی توقعات پر پوری اترے گی۔ نازی صلاح الدین ایوبی کو 2-3 دن سے کئی مرتبہ کہہ چکے تھے کہ وہ باڈی گارڈز کی طرف سے اسے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی مصروفیات کی وجہ سے یہ دعوت قبول نہیں کر سکتے تھے۔ رات کا وقت تھا۔ نازی اپنے کمرے میں اپنے صلاح کار جونیئر آفیسروں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دو نچنے والیوں ساز و ساز کی ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی سے آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مشروف کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ اس کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسم پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ صدر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں، ناچ میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور غازی کے کان میں کچھ کہا۔ نازی جب شراب اور رقص میں مگن ہوتا تھا تو کوئی مخلع ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف دربان کو معلوم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر نازی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر جانے کی ہمت نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی نازی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس پہنے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی۔ نازی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ نازی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا۔ اسے عورت اپنی عیاشی کے لیے دربان نہیں ہوتی تھی۔ اسے وہ اور بھی کئی کام کیا کرتا، جس میں ایک کام یہ تھا کہ وہ عیاریوں کے لیے لڑکیاں بڑے بڑے آفیسرز کو مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام وہ ان سے جاسوسی بھی کرایا کرتا۔ جس طرح کسائی جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کا گوشت کیسا ہے، اسی طرح نازی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ یہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیاپاری اور بردہ فروش اکثر نازی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیاپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ نازی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس کے متعلق اس نے لڑکی کا امتحان لیا۔ اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے یہ لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا۔ بیاپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ نازی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں دو اور اس کی رقص یعنی ناچ اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چوگوتار کے جسم کے 2-3 ہی بل دیے تھے تو نازی اور اس کے ساتھی تڑپ گئے۔ پہلے دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ اس لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی۔ نازی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو لڑکی نے زکوئی بتایا۔ نازی نے اسے کہا، زکوئی، تمہیں یہاں لانے والوں نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ پتھر کون ہے؟ زکوئی نے پوچھا۔ نیا امیر مصر، نازی نے جواب دیا۔ وہ سالار اعظم بھی ہے، صلاح الدین ایوبی، زکوئی نے کہا۔ ہاں، صلاح الدین ایوبی، نازی نے کہا۔ اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، نازی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ، گہنے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا۔ کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں، نازی نے کہا۔ یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کی عادتوں کے متعلق تمہیں بہت کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ کوئی نے پوچھا۔ ابھی نہیں، نازی نے جواب دیا۔
میرے اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں۔ اگر اسے قتل کرنا منظور ہوتا تو میں یہ کاشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر نازی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا، وہ اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں، زکوئی، نازی نے کہا، ملائم بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ اسے کیا کام لینا ہے، نازی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور نازو انداز کا اس پر جادو چل گیا تو تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ نہیں رہ سکو گے۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا، تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشے ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ہی ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے یہ بتائیں کہ صلاح الدین ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں، نازی نے کہا، اسے رات اپنے یہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کے خوابگاہ میں داخل کروں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئیں۔ صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور نئی فوج تیار کرنے میں اتنا مصروف تھا کہ نازی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے نازی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے نازی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس بڑے بڑے عالموں کو اپنے ہاتھوں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا۔ پھر کہا، اور جس سوڈانی سپاہی کا وہ سالار ہے وہ ہمارے بجائے اس کا وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہی بھرتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڑ مڑ کر دوں گا، پھر یہ فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ نازی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، نازی کو میں اس کے صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ بھی ساٹھ گانٹھ جوڑ رکھی ہوگی۔ علی بن سفیان نے کہا، آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر نازی آپ کے خواب کے دیوانوں کا خواب بتا رہا ہے، تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ مجھ پر چھوڑو۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے ارد گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کے آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسوں کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس سے اس کی درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا، معلوم ہوا کہ آپ کچھ جشن پر مدعو کر رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کریے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی اٹھا اور ہٹ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا، اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا، بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بدتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آتا ہے کہ جو لوگ شاید خوش نصیب ہیں، جن کی قومیں مر چکی ہوتی اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں، وہ بد نصیب ہیں امیر محترم۔ علی نے کہا، ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہی بات معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی، مگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخی کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحرا میں کھو جائے گی۔ ملت کی مخالفت تین حصوں میں بٹ گئی ہے، امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلیٰ بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ رہیں گے، وہ اسی پر خوش رہیں گے کہ وہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردوں کی طرح ہوں گے۔ ذرا نقشہ دیکھو علی، آدھی صدی میں دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھڑک کر علی بن سفیان کو دیکھا، کہنے لگا، جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا محال ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے خلاف عمارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگے جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار اور اپنی کیفیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی۔ میں شاید اپنا عزم
پورا نہ کر سکوں۔ میں صلیبیوں کو سے شاید شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا۔ کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا ہو کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ جذباتی علی، میری ایک حکم متعلق شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے آدمی رکھو جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں۔ بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازم قرار دے دو اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کرے اور شبی خان بھی مارے۔ یہ جان بازوں کا دستہ ہوگا۔ انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفت پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں۔ ان کی نظریں عقرب کی طرح تیز ہوں، ان کے صحرائی لومڑی کی مکاری ہو اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹنے کی طرح مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں۔ ان میں شراب، حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو اور عورتوں کے لیے وہ برف کی طرح یک ہوں۔ بھرتی تیز کر دو علی بن سفیان، اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، چاہے تعداد تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں۔ کسی کے دل میں شبہ نہ ہو اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔